میں سجائی گئی ہے وہ تین حفاظ اکرام کی برکت ہے۔ یہ مدرسہ عربیہ دارالسلام کنار جو یہاں پر قائم کیا گیا، یہاں پر دو حافظ اکرام حفاظ اکرام نے درس دیا اور تین حفاظ اکرام کو پیدا کیا۔ اس زمین کی یہ خصوصیت رہی کہ آج سے 1 صدی پہلے یہاں پر ایک حافظ تھے جن کا نام اللہ رکھو تھا، جن کا نام اللہ رکھو تھا۔ وہ یہاں سے ہجرت کر گئے، آج سے 100 سال ہو گئے ان کو ہجرت کیے ہوئے۔ وہ یہاں سے پرتاپ گڑھ چلے گئے اور اس 100 سال کے درمیان میں کوئی حافظ یہاں پیدا نہیں ہوا، کوئی حافظ ہی نہیں بنا۔ یہ تو بڑے مبارکباد کے قابل ہیں جناب حافظ قمر صاحب، حافظ شاداب صاحب۔ حافظ شاداب صاحب نے ان بچوں کو مکتب پڑھایا اور اس کے بعد اس کو ٹرانسفر کیا حافظ قمر صاحب کے پاس، اور حافظ قمر صاحب نے ان کو حفظ پڑھایا جو آج حافظ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے سروں پر دستار بندی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حافظ قمر صاحب نے نظامت کی ذمہ داری سونپی اور یہ کہا میرے بھانجے کچھ سنا دو کہ بچہ جب مکتب جاتا ہے بغل میں کتاب دبا کر اور وہ اپنے استاذ کے پاس پڑھتا ہے الف با تا سا، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے حروف تہجی کی شکل میں آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو گنایا ہے۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو الف سے لے کر یا تک میں بھی گنا دوں، اجازت ہے مولانا نبیل صاحب؟ اجازت ہے؟ اللہ نے الف لکھا قرآن میں، نبی کو امین بنا دیا۔ اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو بشیر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو تنویر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو ثاقب بنا دیا۔ اللہ نے جیم لکھا قرآن میں، نبی کو جلیل بنا دیا۔ اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو حلیم بنا دیا۔ اللہ نے خا لکھا قرآن میں، نبی کو ختم الرسل بنا دیا۔ اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو داعیہ اسلام بنا دیا۔ اللہ نے زال لکھا قرآن میں، نبی کو ذالک الکتاب کہنے والا بنا دیا۔ اللہ نے را لکھا قرآن میں، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہ نے ذا لکھا قرآن میں، نبی کو زاہد بنا دیا۔ اللہ نے طا لکھا قرآن میں، نبی کو طارق و طاہر بنا دیا۔ اللہ نے غا لکھا قرآن میں، نبی کو ظفر بنا دیا۔ اللہ نے عین لکھا قرآن میں، نبی کو عابد بنا دیا۔ اللہ نے غین لکھا قرآن میں، نبی کو غیور بنا دیا۔ اللہ نے فا لکھا قرآن میں، نبی کو فاتح مکہ بنا دیا۔ اللہ نے قاف لکھا قرآن میں، نبی کو کالی کملی والا بنا دیا۔ اللہ نے قاف لکھا قرآن میں، نبی کو قوی بنا دیا۔ اللہ نے واو لکھا قرآن میں، نبی کو واعظ بنا دیا۔ اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو ہادی بنا دیا۔ اللہ نے یا لکھا قرآن میں، نبی کو یاسین بنا دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان کنار والوں۔ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کا چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ آئیے حضرات گرامی، آج جو یہ بس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو سجایا گیا ہے وہ ہمارے اگہوا کے گرام پردھان جناب سالم خان صاحب کی یہ جذبات تھے جو آج یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے 2 پردھان تشریف فرما ہیں، ایک اگہوا کے پردھان ہیں، ایک ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں کے پردھان ہیں۔ اگہوا کے پردھان جناب سالم خان صاحب اور اتراؤں کے پردھان جناب دلشاد احمد قریشی صاحب۔ تو میں ان پردھانوں کے بیچ 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے اور مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے۔ فتح نصرت چوم لیں گی دوڑ کر تیرے قدم، حضرت فاروق سا کردار ہونا چاہیے۔ پردھان لوگ دیکھیے گا کہ جس کا دل
جس کا دل خوف خدا سے کانپتا ہو ہر گھڑی، آمین کہیے گا حضرات، جس کا دل خوف خدا سے کانپتا ہو ہر گھڑی، اس کو اپنے گاؤں کا پردھان ہونا چاہیے، اس کو اپنے گاؤں کا پردھان ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، آج قابل مبارکباد ہے صدر جلسہ صدر مدرسہ جناب زبیر خان صاحب، جنہوں نے جب سے اس مدرسے کی صدارت سنبھالی ماشاءاللہ استادوں کی تنخواہ میں کٹوتی نہیں کی، اور مجھے امید ہے کہ آج کی اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ تنخواہ میں اضافہ کریں گے۔ اگر میں ان کے بارے میں کچھ نہ کہا تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی، تو میں 4 مصرے ان کے اوپر کہتا ہوں، اس لیے کہ حافظ قمر صاحب نے مجھ سے کہا کہ جتنے لوگوں نے ہمارے اس جلسے میں کھل کر تعاون کیا ہے آپ ان کا ذکر کریے گا، تو میں 4 مصرے کہتا ہوں کہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تلاوت ناز کرتی ہے، اور صدارت کے لیے یوں بہت سے نام آئے ہیں مگر زبیر خان پر صدارت ناز کرتی ہے، مگر زبیر خان پر صدارت ناز کرتی ہے۔ آئیے حضرات گرامی، بہت ہی ادب احترام کے ساتھ سرپرست جلسہ والد محترم جناب حضرت مولانا محمد عمر صاحب المظاہری محتمم جامعہ فاروقیہ اتراؤ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مسند خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے واعظ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور اور مجلل